آگے چلیں. قیامت کے دن کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مسلمان کی شفاعت کریں گے یا کچھ مسلمان محروم بھی رہ جائیں گے اس سے؟ ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی ہے. البتہ جو مشرک ہے وہ شفاعت سے محروم رہے گا. وہ مشرک امام ابن تیمیہ والا نہیں. ابن تیمیہ نے جو شرک کی اقسام بنا دی ہے نا، اس میں تو دنیا میں کوئی بندہ نہیں بچتا. ٹھیک ہے نا. وہ مشرک جو شرک جلی کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے فیصلہ نہیں کرنا. جس بندے کو جو حالات و واقعات دیے تھے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اس میں حدیث کوٹ کر دیتا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگلے وقتوں میں ایک شخص تھا، بڑا گنہگار تھا. اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا میں کیسا تھا؟ ان کا تمہارا بڑا اچھا باپ تھا. تو انہوں نے کہا اگر تم مجھے اچھا سمجھتے ہو تمہارے حق میں، جب میں مر جاؤں میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور اس کی راکھ بنا کے ہواؤں میں، پانی میں، زمین میں بہا دینا مختلف جگہوں پر. لَإِن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پا لی تو مجھے عذاب دے گا. یعنی مراد کیا کہ اس طریقے سے اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا جب لاش ہی بکھر جائے گی. یہ عقیدہ کفر ہے یا اسلام؟ کفر. مر گیا وہ، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، پانی کو، خشکی کو جمع ہوا، پھر دوبارہ زندہ کر لیا. ہاں ابھی سنا یہ کیا حرکت کی؟ کہا یا اللہ ڈر گیا تھا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا تجھ سے جان چھڑانے کا. اللہ نے فرمایا تیرا یہ یقین تھا تجھے کوئی زندہ کر کے پوچھے گا؟ کہا یا اللہ تھا، تبھی تو میں نے بچنے کے لیے سارا کچھ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے بخش دیا. یہ بخاری مسلم دونوں میں. اب امام ابن تیمیہ یا آج کے ہمارے اہل حدیث بھائی ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ یا اللہ ذرا نظر ثانی فرمائے اپنے فیصلے پہ، یہ کیسے بخشا گیا؟ تو کفر پہ مرا ہے. لیکن اس کا کفر جزوی تھا. اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے زندہ کرنے کو مانتا تھا، صرف یہ نہیں مانتا تھا کہ راکھ بکھر گئی پھر نہیں اللہ زندہ کر سکتا. اگرچہ یہ بھی کفر ہے. ابراہیم ابن حجر اسقلانی نے بخاری کی اس حدیث کی شرح میں فتح الباری میں لکھا ہے کہ یقیناً وہ کفر کر کے مرا ہے، لیکن اس کا کفر کیا تھا؟ جزوی. اس طرح جو یا علی مدد یا فلاں فلاں کہتے ہیں نا، میں ان کے بارے میں کہتا ہوں ان کو آپ شرک کلی نہ کہا کریں، یہ جزیات میں ہے. کیونکہ آگے ان سے آپ جو کاؤنٹر کوسچن کرتے ہیں وہ پھر آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم علی کو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں، اللہ کی گوئے یہ سب کچھ شرک ہے. لیکن اس کو ہم کہیں گے شرک، لیکن اس کے اوپر کیا ہمیشہ کی دوزخ کا فیصلہ ہونا یا نہیں ہونا یہ اللہ پہ فیصلہ رہنے دیں. یہ امام ابن تیمیہ نے نہیں فیصلہ کرنا. ورنہ تو امام ابن تیمیہ کی عقائد میں نے کتنی خرابیاں حدیثوں کو بتائی ہیں، کیا ان کو ہضم ہو گئی ہیں؟ بدعات بتائی ہیں، سماع موتا کے عقیدے کے وہ قائل تھے. اور میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آج کے دور کے اہل حدیث کے عقیدے امام ابن تیمیہ سے بہت بہتر ہیں. اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، عبد الرحمن کیلانی صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے عذاب برزخ اور اعادہ روح. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کو تو ہم اہل حدیث ہی نہیں مانتے، وہ صوفی تھا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 10 لیکچر دیے کہ ابن تیمیہ صوفی تھے، اور میرا بھی یہی موقف ہے کہ ابن تیمیہ صوفی تھے، لیکن اچھے والے صوفی ہوتا نا، اچھے صوفی اور برے صوفی، یہ وہ والے ہے، وہ صوفی تھے. یعنی وہ اس طرح کے پکے موحد نہیں تھے جس طرح کے آج کے موحدین ہیں. جزیات ضرور لکھی کئی جگہ، وہ خود بھی انوالو ہوئے معاملات کے اندر، تو میں اس طرف چل پڑوں گا. امام ابن تیمیہ پہ میرا ریسرچ پیپر نمبر 14 آپ یوٹیوب سے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں، اور آپ لکھ دیں امام ابن تیمیہ کے عقائد، میرا کلپ بھی کھل جائے گا جس میں میں نے ان کے عقائد کی کمزوریاں بتائی ہیں. وہ کہتے ہیں میلاد بنانا بدعت ہے، لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت صحیح ہے لہذا ثواب ملے گا. تو کل بدعت دلالہ و کل دلالۃ فی النار کتنے رہ گئی، تو وہ رہنے دیں. تو اس لیے یہ جزیات کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. آپ اور یہاں کفر اور شرک کی بات کریں کہ ایک بندہ قبر سے مانگتا ہے اور کہتا ہے یہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے یا خدا نے خدائی اس کے حوالے کر دی ہے، کافر ہے چاہے وہ کلمہ بھی پڑھے. مشرکین عرب یہی تو تھے، وہ نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ بت چھوٹے آلیہا ہیں. وہ اولیاء اللہ نہیں کہتے تھے، آلیہا کہتے تھے. حالانکہ سٹارٹ تو اولیاء اللہ سے ہی ہوتا ہے نا. قوم نوح کا شرک بھی اولیاء اللہ سے سٹارٹ ہوا، کرتے کرتے آلیہا بن گیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ڈفرنس رکھنا پڑتا ہے. یہ بڑی باریک بحثیں ہیں. یہ ہمارے جو بعض مکاتب فکر کے لوگ فوراً دائرہ اسلام سے نکال دیتے ہیں، اور وہ یعنی اپنی طرف میں زوم میں توحید کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی خدمت نہیں، خوارج والی اپروچ ہے. صحیح ابن حبان میں اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا
قرب قیامت میں ایسا زمانہ بھی آئے گا ایک شخص اپنے پڑوسی کے گردن پہ تلوار رکھ کے کہے گا اوے مشرک. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ مشرک, آپ فرمایا جو شرک کا فتویٰ لگا رہا ہوگا وہ شرک کے قریب ہوگا, کیونکہ فتویٰ اس کی طرف لوٹ رہا ہوگا, خامخواہ کسی کو مشرک کہہ رہا ہوگا. ہمارے یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کچھ بعض علماء ایسے ہیں جو خامخواہ بھی شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں. انہوں نے بڑی ایکسٹریم رویوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرک کے فتوے لگائے ہیں اور مسلمانوں کی تکفیر کی ہے. یہ تکفیری سوچ سے اوائڈ کرنا, آپ صرف علمی اصلاح کریں, دیٹس آل. مثلاً مطلب اس طرح تو نہیں آپ کریں گے, ورنہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 کتاب الایمان میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, ہے نا. اب میں یہ حدیث لوں اور میں کہوں جن لوگوں نے سیدنا علی کے ساتھ لڑائیاں کی ہیں وہ سارے منافق ہیں اس حدیث کے تحت, تو میتھمیٹیکل فارمولے میں تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا کوئی جرت کرے گا کہ اصحاب جمل کو یا اصحاب صفین کو یا ایون خوارج کو بھی کافر اور منافق کہہ دے؟ زیادہ تر ہم کہتے ہیں پولیٹیکل ٹرم میں باغی تھے, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے, حضرت علی حق پہ تھے. لیکن اگر مسلم شریف کی حدیث لی جائے کہ علی سے محبت مومن ہی کرے گا, علی سے بغض منافق ہی رکھے گا. اب بنو امیہ کے ممبروں پہ جب حضرت علی پہ لعنت ہوتی تھی تو آپ لاکھ لوگوں کو سمجھائیں کہ جی وہ لعنت تو کرتے تھے لیکن دل میں بڑی حب علی رکھتے تھے, تو یہ آپ دنیا کی کسی کورٹ میں پروف ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ کہیں گے یار یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں, تو سیدھے سیدھے منافقت لگا دیں گے. لیکن ہم کیا جواب دیں گے کہ بیسیکلی ان مخالفین پہ دنیا کی محبت کا غلبہ تھا, حضرت علی کے مقام کو سمجھتے تھے. بس وہ جو مسلم اور بخاری میں حدیث ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے, ایک دوسرے سے قتال کرو گے. دنیا کی محبت یا تعویل کی غلطی کی وجہ سے یا انسانی کمزوری کی وجہ سے, اور سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ صحابہ کرام کو علم غیب نہیں تھا. واللہ اگر علم غیب ہوتا تو آپس میں نہ لڑتے. اما عائشہ کو اگر علم غیب ہوتا کہ میرے پہ حوض کے کتے بھونکیں گے اور مجھے وہاں پہ جا کے پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوض کے کتے بھونکیں گے, تو گھر سے ہی نہ نکلتی. تو اگر یہ بزرگوں والا تھوڑا سا علم غیب بھی صحابہ کو ہوتا نا, جو بزرگوں کے بارے میں انہوں نے کلیم کیا, تو ان کی آپس میں لڑائیاں نہ ہوتی. ہم تو پہلی بات ہی کرتے ہیں علم غیب کوئی نہیں سی یار, بس جو بعد علم آ گیا سی, وہ بعد علم بھی کوئی نہیں سی آیا, انہوں کو بھی کوئی نہیں سی.